کرتے ہوئے قسمیں اٹھاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، گواہیاں پیش کرتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، الفاظ کے مترادفات لاتے ہیں تاکہ ہماری بات میں زور پیدا ہو۔ رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ رب کائنات جب اس طرح کا تاکیدی انداز اپناتا ہے تو علماء مفسرین فرماتے ہیں وہاں پہ بھی ہماری بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ساری توجہات کو ایک نقطے پہ مرکوز کرانے کے لیے رب کائنات اس طرح کی تصدیقی انداز اپناتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گیا، کم تمہارے پاس، یا اللہ کون؟ فرمایا رسول۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور علماء بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عربی کے اندر جب اسم کے اوپر الف لام آ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اگر الف لام نہ ہو تو وہ نکرہ رہتا ہے۔ اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جب نکرہ کے آخری حرف پر تنوین آ جاتی ہے، یعنی دو زبریں یا دو پیشیں آ جاتی ہیں، تو وہ تنوین اس اسم کے عظمت کے اظہار کے لیے آتی ہیں۔ گویا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، لیکن سارے انبیاء عزت والے، لیکن یہ جو آیا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، الرسول نہیں فرمایا رسول، فرمایا اسم نکرہ لایا اور لام کے اوپر تنوین ڈال دی، یعنی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی بڑی عزتوں والے، لیکن وہ 1.25 لاکھ جو آئے، اب یہ جو آ رہا ہے جاکم رسول، نکرہ اور تنوین بتا رہی ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی۔ وہ پرانے نعت خان جب اس انداز سے نعتیں پڑھا کرتے تھے تو سننے والوں کے دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا ہوتی تھی، ادب مصطفیٰ پیدا ہوتا تھا، حضور نبی کریم کی محبت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن کیا کریں، جوں جوں زمانہ بدلتا جا رہا ہے حضرات محترم، ہمارے نعت خانوں کے کلام بھی بدلتے جا رہے ہیں، ڈسکو انداز آتا چلا جا رہا ہے۔ وہ معنوی حیثیت جو پہلے نعت خانوں کے کلام میں ہوتی تھی، ہم چھوٹے ہوتے سنا کرتے تھے، اس میں کتنا کمال ہے۔ فرمایا یہ پورے قرآن کا لہجہ بتا رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ سارے رسول ایک دوسرے سے فضیلت والے، لیکن لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ رسول ان کا نکرہ ہونا اور اوپر تنوین ہونا بتا رہا ہے وہ 1.25 لاکھ عظمتوں والے تھے، یہ ان عظمتوں والوں کا بھی امام بن کے آ گیا۔ حضرات محترم لقد جاءکم رسول، رسول نکرہ اور اوپر تنوین، اگر اسی پہ گفتگو چلتی رہے تو پورا گھنٹہ ادھر جا سکتا ہے، لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ یہ رسول کہاں سے آیا؟ فرمایا من انفسکم۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ہم پہ کرم کیا، رب العزت نے ہم پہ مہربانی کی۔ کیا مہربانی کی کہ اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار جس نبی کو بنایا اس کے لیے رب نے فرما دیا من انفسکم، یہ اتنی عظمتوں والا رسول کسی اور مخلوق سے نہیں، میں رب العالمین نے ساری کائنات کا تاجدار 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار بنا کے جس کو بھیجا من انفسکم، یہ تمہارے مقدر کی بات ہے کہ یہ تم میں سے آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ میں بڑی جلدی آگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس ایک آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی 5 نعتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یا اللہ یہ رسول کیسا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ اب حضرات محترم قاری اقبال صاحب کا تعارف میں پیش کر رہا تھا، قاری اقبال صاحب میرا تعارف پیش کر رہے تھے، حضرت علامہ سفیان ثوری ہم دونوں کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں جب تعارف
انہوں نے کیا تو پھر بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر تصور کریں کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر موجود ہوں اور اتنے مجمع میں وہ میرا نام لے لیں، صرف نام لے لیں، تو کتنا بڑا تعارف ہو جائے گا، کیونکہ شخصیت جو تعارف کرانے والی ہے اس شخصیت کا انحصار ہے سارا۔ یہاں پر مصطفیٰ کا تعارف، یا اللہ یہ کیسا رسول ہے، اس مسجد والا کہتا ہے ایسا ہے، اس مسجد والا کہتا ہے ایسا ہے، فلاں جماعت والا کہتا ہے ایسا ہے، فلاں فریق والا جماعت والا کہتا ہے ایسا ہے۔ یا اللہ تو تعارف پیش فرما، یا اللہ یہ جو تو نے بھیجا یہ کیسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جاپان سے، کوریا سے، چائنا سے کوئی مشینری آتی ہے تو ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ کام کرے گی، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہیں، فلاں فلاں چیزوں کا سے بچانا ہے، فلاں فلاں چیزیں یہ دے گی تمہیں، یہ فلاں فلاں فائدے پہنچائے گی، وہ ساری ڈیٹیل اس تعارف میں موجود ہوتی ہے۔ حضرات محترم رب العالمین سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ جو پیغمبر تو نے بھیجا، علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے ویسا ہے، فلاں فریق والے کہتے ہیں ایسا ہے، فلاں جماعت والے کہتے ہیں ایسا ہے، فلاں فرقے والے کہتے ہیں ایسا ہے۔ یا الہ العالمین تو خود تعارف پیش فرما، تیرا نبی جس کو تو نے عظمتوں والا رسول بنا کے بھیجا کیسا ہے۔ حضرات محترم آپ تعارف سنیں، پہلا تعارف، آگے بھی تو الفاظ ہیں لیکن جو پہلے لفظ ہیں ذرا توجہ فرمائیں گے تو آپ کا یہاں بیٹھنے کا انشاءاللہ پوری اس محفل کی قیمت ادا ہوگی اس ایک لفظ سے۔ یا الہ العالمین یہ رسول تو نے کیسا بھیجا؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ جو دو لفظ ہیں نا، میں کہتا ہوں واللیل کی زلفوں کی بات اپنی جگہ، اور والضحیٰ کی بات اپنی جگہ، لسان کی بات اپنی جگہ، ید اللہ کی بات اپنی جگہ، ساری عظمتیں اپنی جگہ پر، یہ جو دو لفظ میرے رب نے بولے، آپ جتنا غور کرتے جاؤ گے اس مصطفیٰ کی عظمتیں نکھر کے سامنے آتی جائیں گی۔ یا اللہ یہ رسول کیسا ہے، کیا تعارف ہے؟ اب تعارف میرا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، محدث مفسر کا نہیں، رب کائنات جو بھیجنے والا خدا ہے، جس نے رسول بھیجا، اس بھیجنے والے نے تعارف خود پیش فرمایا۔ یا اللہ یہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم، یہ ایسا رسول ہے کہ امت کا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو اوکھا کر جاتا ہے۔ مشقت میں امت پڑتی ہے، گراں مصطفیٰ پہ گزرتا ہے۔ تنگ میں ہوں اگر تو بوجھ میرے نبی پہ پڑتا ہے۔ اب اس سے زیادہ خوبصورت تعارف کسی کا ہو سکتا ہے جو میرے رب نے مصطفیٰ کا کرایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں ایک دن آئے نا تو گر رہے، کوئی یہاں گر رہا ہے، کوئی وہاں گر رہا ہے، چہرے پیل سپیلے، کمزوری، نکاہت۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کوئی ادھر گر رہے ہو، کوئی ادھر گر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کس نے کہا تمہیں روزے رکھو؟ رمضان تو کب کا گزر گیا، کس نے کہا روزے رکھو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا میں روزے رکھ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ تم میں
کون ہے جو میری یہ لفظ تم میں جو ہے نا، لفظ تم میں، یہ ہمیں مخاطب نہیں ہے، یہ والا کن ہستیوں کو مخاطب کر رہا ہے؟ ابو بکر جیسی ہستی، عمر فاروق جیسی ہستی، عثمان غنی جیسی ہستی، مولا کائنات مولا علی جیسی شخصیت، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرات محترم، اتنی بڑی بڑی شخصیات جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ پہ راضی، جن کے بارے میں قرآن بولتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے تقوی پہ ان کے من ضمیر ان کے دلوں کو پرکھ پرکھ کے کامیاب قرار دیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کی اتنی عظمتیں اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات محترم، وہ عظمتوں والی ہستیاں، ان کو میرا نبی فرما رہا ہے ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میں محمد کی مثل ہو؟ اگر ابو بکر حضور کی مثل نہیں ہو سکتا تو میں کیسے ہو سکتا؟ اگر کالا بلال مصطفیٰ کی مثل نہیں ہو سکتا، لوگ کہتے ہیں میں نبی جیسا، میں نے کہا تم بلال جیسے بھی نہیں ہو، نبی کی تو شان ہی برا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں بھئی جو میری مثل ہو؟ اب آگے حضور نے عقدہ کھولا، فرمایا بھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں اپنے رب کی ہاں راتیں گزارا کرتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ وہ ایک ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے، وہ ایک جملہ بولا کرتا تھے، جملہ بڑے کمال کا، وہ فرماتے تھے اصل میں تم نے اماں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے جاتا ہوا تو دیکھا ہے، لیکن جبریل کے آگے جاتا ہوا معراج پہ نہیں دیکھا۔ جن کو اپنے جیسا نظر ہے، انہوں نے اماں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتا تو دیکھا ہے، ارے کبھی معراج کی رات جبریل سے آگے جاتا ہوا بھی تو دیکھ۔ فرمایا میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا روزے نہ رکھا۔ حضور اپنے لیے، حضور نے عظیمت کا رستہ چنا اور امت کے لیے رخصت کا رستہ منتخب فرمایا، پسند فرمایا۔ ایک ہوتی ہے عظیمت، علماء جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے رخصت۔ میدان کرب و بلا میں میں اور آپ ہوتے تو ہمیں رخصت تھی کہ جان بچانے کے لیے یزید کی کوڑی جھوٹی بیعت کر لیتے، لیکن یہ رخصت ہے، اس پہ ہمیں گناہ نہیں ہونا تھا، کیوں؟ اسلام کہتا ہے جان بچاؤ۔ لیکن کچھ عظیمت والے ہوتے ہیں، 72 کٹا کے جان بچانا یہ رخصت نہیں، عظیمت ہے۔ تو حضور نے اپنے لیے عظیمت کا رستہ چنا اور امت کے لیے رخصت کا رستہ چنا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فرمایا میں نبی ہر نماز کے وقت مسواک فرض قرار دے دیتا، یعنی مسواک پسند ہے حضور کو، لیکن فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، میری امت پہ بوجھ نہ بنے، مشقت میں نہ پڑ جائے میری امت، صرف اس خطرے سے، اس خطرے کے پیش نظر وہ چیز جو مجھے پسند ہے میں نے اس کو سنت ہی رہنے دیا، فرض نہیں بنایا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ حضور اگر چاہتے امت کی مشقت کا خیال نہ کرتے تو مسواک فرض بنا سکتے،
پتہ چلا کہ شریعت حضور کی محتاج ہے، میرا نبی شریعت کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لولا انا شکا علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا۔ یا اللہ کیسا رسول بھیجا؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا مصطفیٰ پہ گرا گزرتا ہے۔ یہ رب نے تعارف قرآن میں پیش کیا، نبی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ رب کا تعارف سچا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آخری عشرے میں رات کو مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے۔ صحابہ جو تھے آپ نے تراویح ادا کی، صحابہ نے بھی کی۔ دوسرے دن ان صحابہ نے آگے لوگوں کو بتایا کہ رات کو حضور جلوہ گر ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تم بھی آ جانا۔ دوسرے دن اور صحابہ آگے، حضور آئے، تراویح ادا فرمائی۔ تیسرے دن تو پھر پورا مدینہ آ گیا کہ حضور کو اس رات نماز بڑی پسند ہے۔ تو حضور نبی کریم تیسرے دن بھی آئے۔ جب چوتھے دن کوئی پیچھے نہ رہ گیا، سارے بیٹھ کے انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ بلال نے فجر کی اذان کہہ دی، حضور نہیں آئے۔ جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، اب میں نماز پڑھوں، روزے رکھوں، رمضان المبارک میں تراویح ادا کروں، میری روح کو تسکین ملتی ہے۔ اگر آپ عبادت کریں تو آپ کی روح کو مجھ سے بھی زیادہ تسکین ملے گی۔ پھر آپ اندازہ لگائیں، پھر رمضان المبارک میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی، ان کو رمضان المبارک میں عبادت کے اندر کون سی لذت اور کتنی چاشنی نصیب ہوتی ہوگی۔ داتا علی حجویری کی چاشنی کا کیا عالم ہوگا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان کی عبادت کی لذت اور عبادت کی چاشنی اور ان کے سجدوں کی حلاوت، اس کا کیا انداز ہوگا۔ اگر ان کو اتنی لذت ملتی ہے تو اندازہ لگائے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کو عبادت کے اندر کتنی لذت نصیب ہوتی ہوگی۔ لیکن حضور نے وہ اپنی لذت چوتھے دن قربان کر دی۔ میرے نبی کا، آپ کا نماز چھوڑنا، میرا نماز چھوڑنا اور ہے۔ اور وہ جو رب کا محبوب ہو، جس کو عبادت کی رغبت اتنی ہو کہ اللہ قرآن میں کہے کہ اے حبیب تمہارے پاؤں ورم آ جاتا ہے، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ زندگی کی ساری راتیں جاگنے والا مصطفیٰ، اللہ فرمائے محبوب سو بھی لیا کر۔ محبوب پھر بھی نہ سوئے، لیکن چوتھی رات امت انتظار میں رہے مسجد نبوی میں، اور مصطفیٰ نہ آئیں، اپنی عبادت چھوڑیں، عبادت کی حلاوت چھوڑیں، لذت آشنائی چھوڑیں، رب کا قرب جو عبادت اور میرے مصطفیٰ کے سجدوں میں آپ کو رب کا قرب کتنا نصیب ہوتا ہوگا۔ وہ چاشنی چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ کیوں چھوڑا؟ فرمایا امت کا مشقت میں پڑنا مجھ پہ گراں گزرتا ہے، میں نے اپنی عبادت چھوڑ دی۔ 3 دن تراویح ادا کی، چوتھے دن نہیں آئے۔ یا رسول اللہ ہم ساری رات انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ فرمایا اگر میں آج آ جاتا، یہ ایک جملہ، اس پہ سارے فرقے سب اختلافات ختم کر دو۔ ویسے بھی اختلافات کا دور نہیں ہے، فرقہ واریت کا دور نہیں ہے، پیار سے رہو۔ یہ ایک جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اگر میں آج آ جاتا تو یہ جو سنت تراویح ہے نا، یہ سنت نہ رہتی، یہ فرض بن جاتی۔
اور پھر میری امت چھوڑتی تراویح تو قیامت کے دن ان کے بوجھ میں، فرضوں کے چھوڑنے کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوتا۔ میں نے امت پہ کرم کرتے ہوئے اپنی عبادت قربان کر دی، حضور نہیں آئے۔ یا رسول اللہ کیسا رسول بھیجا؟ فرمایا عزیزن، یہ تعارف میرا رب کرا رہا ہے، عزیزن علیہ ما انتم، میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ مشقت میں تم پڑھتے ہو، گراں مصطفیٰ پہ گزرتا ہے۔ حضور نبی کریم صرف یہ نہیں کہ اس وقت کے جو امتی تھے ان کا مشقت میں پڑھنا حضور کے لیے گراں گزرتا تھا، ہمارے لیے بھی روئے۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم فجر کی نماز ادا کرنے گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی۔ نماز پڑھانے کے بعد، مکمل فرمانے کے بعد حضور منبر پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ حضور نے قیامت تک آنے والے زمانے کی خبروں کے بارے میں ہمیں بتانا شروع کر دیا۔ حضور بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے، میرا نبی بولتا رہا، حضور ارشاد فرماتے رہے فرماتے رہے۔ اب عالم دین کی 1 گھنٹے کی تقریر سننا آپ کے لیے آج اس موبائل کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ وہ پہلے والے علماء بھی گزر گئے جو 3 گھنٹے بیان کرتے تھے، اور پہلے والے سامعین بھی گزر گئے جو 3 گھنٹے سنتے تھے، لیکن ہمارا بیان پھر بھی اور ہے، مصطفیٰ کا بیان اور ہے۔ ہمارے بیان میں تو کچھ ابتدائیہ ہوتا ہے، کچھ تعارف ہوتا ہے دائیں سے، کچھ بائیں سے، کچھ چٹکلا کو لطیفہ، پھر جو مغز ہوتا ہے درمیان میں، گھنٹے کی تقریر میں جو مغز ہوتا ہے وہ 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ میرے آقا کا بیان ایسا ہوتا تھا، وہاں چھلکے کا تصور نہیں تھا، وہاں سارا مغز ہی مغز ہوتا تھا۔ حضور کا بیان تو مغز ہی ہوتا تھا سارا۔ یہ حضرت عمر بن اخطب بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کملی والے منبر پہ بیٹھے بیان کرنا شروع کیا، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ وَأَخْبِرْنَا، اب میرے لفظ نہیں، نہ میرے پیر و مرشد کے حدیث کے لفظ، صحابی رسول کے لفظ، وَأَخْبِرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، نبی کریم نے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتایا، جو قیامت تک ہونے والا تھا مصطفیٰ نے اس کی خبریں بھی بتا دی۔ حضور نبی کریم بتاتے جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں، عمر بن اخطب فرماتے ہیں حتیٰ کہ زور آ گئی۔ حضور منبر سے نیچے آئے، آپ نے زور کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کے پھر منبر پہ بیٹھ گئے، پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ قیامت تک آنے والے تمام حالات، پہلی صدی والے، دوسری صدی والے، تیسری صدی والے، 5ویں صدی والے، 12ویں صدی والے، 15ویں صدی والے، قیامت تک کے آنے والے حالات کے بارے میں مصطفیٰ کریم بتاتے رہے، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور منبر سے نیچے اترے، عصر پڑھائی، پھر منبر پہ بیٹھے، پھر شام تک بیان کیا۔ حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ اس دن جو حضور نے بیان کیا، اب یہ بات سننے والی ہے، بات میری نہیں، حضرت عمر بن اخطب کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اس دن کا بیان ہم صحابہ میں سے فَلَمْنَا أَخْفَزْنَا، جس نے جتنا حضور کا وہ خطاب یاد کر لیا، ہم صحابہ میں اتنا ہی بڑا وہ عالم تھا۔ اس دن کا حضور کا بیان، تو حضور نے آنے والے حالات کے بارے میں خبریں دے کے تو آپ مغموم ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ عزیز علیہ ما انتم، حضور پریشان۔ حجت الوداع کے موقع پہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے خطبہ کے بعد اونٹنی کی ننگی پشت پہ تشریف رکھ کے دعا مانگی نا، جو تو علماء فرماتے ہیں اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں، لیکن دیگر حالات و واقعات، دائیں بائیں کی احادیث اور روایات وہ ساری مکس کریں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کی وہ ایک دعا جو ننگی اونٹنی کی پشت پہ بیٹھ کے آپ نے فرمائی،
وہ آج گھڑیوں کے حساب سے ایک دعا 5 گھنٹے کی بنتی ہے. یہ میری بات نہیں، یہ علماء کی بات ہے. جو علماء شارحین حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں گھڑیاں تو اس وقت نہیں تھیں، لیکن قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جائزہ لیا جائے تو وہ ایک دعا جو ننگی اونٹنی کی پشت پہ بیٹھ کے کملی والے نے فرمائی، وہ ایک دعا 5 گھنٹے کی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا انصاف سے بتاؤ حضور نے وہ کیا دعا مانگی ہوگی؟ یا اللہ میرا پتر باہر ٹر جائے، امریکہ دا ویزا لب جائے،